السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات جو یہاں پہ آڈیٹوریم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ تمام خواتین و حضرات جنہوں نے ہمیں ورلڈ وائڈ جوائن کیا ہے زوم پلیٹ فارم پہ، ہمارے ساتھ اس وقت دنیا سے مختلف ممالک سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے، ان سب کو بھی محمد علی تاج کی طرف سے اور IIPC کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان ہے القرآن کیا کہتا ہے اللہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے کے بارے میں۔ القرآن کیا کہتا ہے بشر سے کلام کرنے کے بارے میں، اور اس کے جو مقرر ہیں ہمیشہ کی طرح برادر محمد شیخ۔ اس سے پہلے کہ میں برادر محمد شیخ کو دعوت دوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں، میں کچھ ضروری ہدایات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوران لیکچر کسی قسم کی یہاں جو آڈیٹوریم میں حضرات اور خواتین و حضرات موجود ہیں، دوران لیکچر پلیز کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے۔ آپ کا اگر ذہن میں کوئی سوال آ جائے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اس وضاحت نہ ہو، یا کسی آیت کی جو وہ بیان کر رہے ہوں، تو آپ کو سوال و جواب کا سیشن ہوگا ہمارا، اس میں آپ کو موقع ملے گا، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو فارمیٹ ہے میں اس درس کے اختتام پہ میں دوں گا کہ سوال و جواب کا سیشن کیسے ہوگا۔ یہ کتابچہ ہے آج کے درس پہ مبنی، اور یہ آپ سب کے پاس ہونا چاہیے، ساتھ میں ایک پرچہ اور ایک پینسل ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ اس پہ لکھ سکیں۔ اگر آپ یہ کتابچہ کھول کے دیکھیں نئے آنے والے حضرات کے لیے خاص طور پہ، کہ اس کتابچے میں ایک سائڈ پہ ہر صفحے پہ آیات ہیں عربی زبان میں، ساتھ میں ان کا سورت نمبر اور آیت نمبر بھی ہے، اور اسی آیت کے سامنے اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ جس سیکوینس میں آیات اس کتابچے موجود ہیں اسی سیکوینس سے شیخ صاحب اپنے لیکچر کا آغاز اور اسی پروسیس سلسلے سے چلیں گے وہ۔ اب میں مزید وقت نہیں لوں گا اور میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں۔ برادر محمد شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو لیکچر ہے کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کلام ہی نہیں کرتا بشر سے، اللہ بات ہی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ آج سے 14 سال پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ان سے اللہ نے بات کی، اور اس سے پہلے بات کی پیغمبروں سے، اور یہ کتاب آئی، اور اس طرح مطلب تو یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے، ہم لوگوں سے، بشر ہم لوگوں سے بات کرتا ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی یہیں سے بات، ایک نئی چیز شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے ہم سے۔ یہ فیکٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بات کرے گا آپ سے، اور یہ فیکٹ ہے کہ میرے ذریعے بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ کس طرح ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جو کتاب ہے، جب ہم اسے کہتے ہیں اللہ کی کتاب، تو جب اللہ کی کتاب آپ نے کہا تو آپ کے ذہن میں اللہ جو خالق ہے اس پورے کائنات کا، اس کی کتاب ہے یہ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ اس کا کلام ہے، اس کی بات چیت، اور اس نے بشر سے خطاب کیا ہوا ہے۔ بشر کا مطلب انسان، مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے۔ رسول سے بھی ہے، مطلب کس طرح ہے وہ آ جائے گا، لیکن عام طور پہ سمجھ آتا ہے کہ رسول سے اللہ بات کرتا ہے عام طور پہ، مگر اللہ تعالیٰ بشر سے بات کر رہا ہے، انسان سے بات کر رہا ہے، اور یہ چیز آپ کو پتہ چلے گی۔ اور انسان اور بشر کے یہ بھی سمجھ لیں آپ، بشر جو جیسے میں نے کہہ رہا ہوں، یہ انسان جو وہ ہے کیا، ایک جسم ہے اور ایک ہماری نفسیات ہے۔
اور نفسیات جو ہے وہ ہماری بچپن سے جب بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے جو ارد گرد کے جو لوگوں سے ہم ایکسپیرینس لیتے ہیں اور جس کلچر میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور جو ہم باتیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، جو ہماری اچھا یا برا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری نفسیات بن رہی ہوتی ہے. اس کو انگلش میں سائیکی کہتے ہیں. تو ہمارا جسم ہو گیا، ہماری نفسیات ہو گئی. اور ایک چیز ہے روح. روح وہ اللہ کی روح ہے، اس کتاب کی ایسنس. پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں. ان الفاظ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اسپرٹ ہے، اس کی ایسنس ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ کی روح ہے. تو انسان کے اندر ہماری نفسیات ہے، جو بڑا ہو گیا اس کی نفسیات بن گئی ایک، اور ساتھ ساتھ اس کی اللہ کی روح بھی ہمارے پاس. اللہ کی آیات کی روح، اللہ کی کتاب کی روح وہ ہمارے پاس ہے. لیکن وہ ہمیں انسپریشن نہیں ہوئی ہوئی. ہم نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں پہلی بات، اور اگر پڑھا تو ہم نے غور کرنے کی کوشش، ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی. جب انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی تو روح ہمارے اندر ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تو ہمیں جو پروگرامنگ کی جاتی ہے، ہمیں جو بتایا جاتا ہے مختلف مذاہب سے، مختلف لوگ جو بتا دیتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی، یہ رسول کی بات ہے، اور یہ اس کو ہم ماننے لگتے ہیں. تو اللہ کی آیت کی روح کی ویریفیکیشن جب میں تلاوت کروں اس کتاب سے عربی میں اور اس کا ترجمہ بیان کروں گا، تو آپ کے اندر جو روح ہے وہ اس سے ویریفائی کرے گی، اور آپ کی جو پروگرامنگ ہے اس سے کانٹرڈکشن ہو جائے گا. جو آپ سنتے آ رہے ہیں آج تک دنیا میں اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں، تو آپ نے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سنی ہوئی، لوگوں کی باتیں سنی ہوئی ہیں. تو وہ کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے آیات کی اور انڈرسٹینڈنگ آف آیات، اور آپ نے جو پروگرامنگ ہوئی آپ کی. لیکن آپ کے اندر روح تو ہے، تو آپ کو لگے ہاں یہ بات صحیح ہے. وہ جو آپ صحیح کہیں گے وہ آیات اس لیے کہیں گے، وہ آیت کی روح اگر سچی ہے، اگر میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی روح سچ آ رہی ہے، تو وہ اس سے میچ ہو جاتی ہے. تو اس کو کوئی اپیرنٹلی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کو کور اپ کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، کور اپ کر لیتے ہیں. اور آپ کی جو پروگرامنگ سے ڈومینیشن اگر زیادہ کرتی ہے تو کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھنا کہ اس طرح کانٹرڈکشن ہوتا کیسے، انسان ایک ہی بات پہ کیوں نہیں آ پاتا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی ویریفیکیشن روح کرے گی آپ کے اندر جو ہے، اور وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میچ کرے گی، ورنہ آپ کی پروگرامنگ سے کانٹرڈکشن ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے گا تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو کون مرتا ہے، جسم مرتا ہے یا نفسیات مرتی ہے. ہماری نفسیات، کل نفس ذائقۃ الموت. تو نفسیات جو ہماری سائیکی ہے اس کو موت آتی ہے، اور اللہ کی جو روح ہے ہمارے اندر وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیں، ہم جسم کے ساتھ جو ہماری نفسیات ہے، سائیکی ہے، اس کو اللہ موت آ جاتی ہے. اور روح جو اللہ کی روح ہے، جو اس کتاب کی روح ہے اللہ کی، وہ ہمارے اندر تھی، وہ پرواز کری. چاہے آپ نے اس کو، اللہ نے آپ کو وہی کی ہے، روح سے کمیونیکیٹ کیا نہیں کیا، کیونکہ اللہ روح کے ذریعے انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا انتقال ہو گیا، نفسیات مر گئی، روح اللہ کے پاس چلی گئی. تو ہم جو ہیں، ہم انسان، ہم اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ روح ہے اللہ کی، ہر آدمی کے اندر، ہر انسان کے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو پری ریکوزٹ کر رہا ہوں، تاکہ جب میں آیت پڑھوں گا تو یہ چیزیں ویریفائی کراؤں گا میں آپ کو، جو بھی بول رہا ہوں ابھی. تو آپ یہ غور سے سن لیجئے کہ جو میں بول رہا ہوں کہ میں آپ سب جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عورت مرد، ان سب کے اندر اللہ کی کتاب کی آیات کی روح ہے. روح، اس کو اللہ نے رسول بھی کہا ہوا ہے قرآن مجید میں، اور اس کی ایسنس کی وہ ہے، اس کی اسپرٹ ایسنس ہے وہ. تو اگر جب میں پڑھوں گا تو اس سے آپ کو ویریفائی کریں گے آپ، اور نہیں تو وہ مطلب یہ وہ ایک وہ ہے اسپرٹ ہے اس کی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا بک. تو آپ ہو گئے، آپ کے ساتھ نفسیات ہو گئی. آپ نفسیات سے بتا، آپ میں سب، ہماری سب کی ایک نفسیات ہے، ہمارے اندر روح اللہ کی. جب آیت تلاوت کی جاتی ہے تو اس روح کو ہم میچ کرتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، اور جو سمجھ ہے اس آیت کی وہ روح ہے اس کی. اسی طرح سمجھے آپ اگر فرض کے کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا کوئی بھی میتھمیٹیشین ہے، کسی سبجیکٹ کو اس نے پڑھا ہوا ہے، تو وہ آدمی جو نفس ہے، اس کی نفسیات ہے، وہ تو اس کی لائف سٹائل ہے جو اس کا ہے، لیکن ساتھ میں وہ کیا ہے، انجینئرنگ نالج ہے اس کے پاس. تو وہ انجینئرنگ نالج جو اس کا پارٹ نفس کا بنا ہوا ہے، لیکن وہ اس نے اٹین کیا ہے، گین کیا ہے کہیں اور سے،
کہیں اور سے اسے اٹین کر لیا, اس کو سیکھ لیا, سمجھ لیا. ڈاکٹری ہے, انجینئرنگ ہے, جو انسان کی پرٹیکولر فیلڈز ہیں وہ سب اس نے کتابوں سے گین کر کے اپنی نفسیات کا حصہ بنا لیا, لیکن اس کی نہیں ہے, وہ اس کی نہیں ہے, اس نے اچیو کیا ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب کی اسپرٹ, ایسنس اگر آپ کے پاس آ جائے تو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ اون نہیں کر سکتے میری ہے, اللہ کی بات اللہ کی ہے. وہ آپ کے پاس اس کی انڈرسٹینڈنگ آ گئی, اسپرٹ آ گئی, یہ میرے پاس آ گئی, میں اون نہیں کر سکتا میری ہے. وہ ہمیشہ اللہ کی رہے گی. وہ اللہ کی آیت کی اسپرٹ ایسنس اللہ کے پاس رہے گی. میرے پاس آ گئی, میں اس کو عمل کرنے لگوں, اس کو فالو کرنے لگوں, بٹ آئی کین نیور اون اٹ. میں اون نہیں کر سکتا کہ یہ میری ہے, یہ میرا قول ہے, یہ میرا کلام ہے, نعوذ باللہ. تو یہ ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے ہمیشہ کہ اگر کوئی آیات کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے پاس آ جائے تو آپ کی نہیں ہے, وہ اللہ کی ہے, اور آپ کے پاس اس کی اسپرٹ آ گئی, آپ اس کی وجہ سے اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اگر میرے پاس بھی اگر میں بیان کروں گا اس وقت تو یہ میری نہیں ہوگی, یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی اسپرٹ آپ کے پاس پہنچے گی. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. تو اس کو اللہ رسول بھی کہتا ہے, اور یہ اس طرح ہے. اور آگے آہستہ آہستہ اور بات آئے گی تو میں بتا دوں گا. اب آپ اس کو سب سے پہلے آپ پیج کھولیں گے, پیج نمبر 1, سورہ انبیاء 21 سورت ہے اور اس کی 10 آیت ہے. تو یہاں دیکھیے لکھا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ آیت ہے, یہ اللہ کی آیت ہے, میں نے اسے عربی پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا. اب اس کی انڈرسٹینڈنگ سمپل ہے کہ میں ریپیٹ کر کے ذرا سے آپ کو توجہ دلاؤں کہ اللہ کہہ رہا ہے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے, یہ کتاب اللہ کی جو کتاب نازل کی ہے, اس میں تم لوگوں کا ذکر ہے. ہمیں اپنا ہی ذکر اس میں ملے گا اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں. تو ہمیں ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نہیں سمجھی, اس میں تمہارا ذکر ہے, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یہ تیسری بات ہے. اب یہ اس کی جو اسپرٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے, اس میں ایک جگہ اس آیت میں بتایا ہوا ہے کہ اللہ نے نازل کی کتاب جس میں ہمارا ذکر ہے. تو ہم اس اپنے ذکر کو ڈھونڈنے ہیں, نکلے ہیں, ہم اس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم کون ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جنت اگر حاصل کرنی ہے اور اس دنیا میں اچھی زندگی گزارنی ہے تو میں اپنے ذکر میں ڈھونڈوں میں کہاں پر ہوں. لیکن اس کتاب میں کیا کیا لکھا وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر میں نے آگے نیچے لکھا ہے 89 الفجر, اس میں یا ایھا النفس. اب یہ نفس کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا, ہماری نفسیات کو. نفسیات کا مطلب ہماری سائیکی, اس کو اللہ خطاب کرتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, یہ ایک دفعہ ہے. پھر کہتا ہے یا ایھا الناس, مطلب انسانوں, مین کائنڈ, سب کو اللہ نے کہا یا ایھا الناس. یا ایھا الناس ہے, یہ لفظ کتاب 16 دفعہ ہے. یا اولی الالباب, اے دانش مندو, روح کے سمجھنے والو, یہ الفاظ 4 دفعہ ہے. یا اہل الکتاب, کتاب کے اہل کون ہیں, یہ الفاظ 6 دفعہ ہے. پھر یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, یہ 88 ٹائم آیا. اللہ اس کے لفظ یہ قرآن میں بار بار یا ایھا الذین آمنو, یا بتانے مطلب یہ 30 دفعہ آیا ہے. یا بنی آدم, بنی آدم سمجھتے ہیں آپ ہم لوگ ہیں سب, اے آدم کے بیٹوں, یہ لفظ کتاب 4 دفعہ ہے. پھر یا بنی اسرائیل, یہ اسرائیل کے بیٹوں, یہ لفظ کتاب میں 5 دفعہ ہے. یا ایھا رسول, اب رسول کو اللہ نے خطاب کیا, اے رسول, یہ لفظ 2 دفعہ ہے. یا ایھا النبی, اے نبی, یہ لفظ 13 دفعہ ہے. اچھا, یہ جو مخاطب اللہ نے کیا تو آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے ہم سب کو مخاطب کیا ہوا ہے. رسول کو الگ کیا ہوا ہے, نبی کو الگ کیا ہوا ہے. ہم آج تک سمجھ رہے ہیں کہ محمد سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے کتنا بڑا فرق آپ کو نظر آیا. یہاں تو اللہ بنی آدم آپ کو کہہ رہا ہے, یا ایھا الناس آپ کو کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنو کہہ رہا ہے, یا بنی آدم, یا بنی اسرائیل. یہ جتنے میں نے خطابت کیے یہ ہم سب کو کیے. اور ہم سب کون, آج کے زندہ لوگ, اس وقت جو بیٹھے ہوئے یہاں یا جہاں تک یہ سنا جا رہا ہے. یہ سمجھیں اس سے پہلے بھی انسان تھا, ہمارے باپ دادا بھی تھے, اس وقت ان کے لیے تھے. یہ اس سے پہلے بھی تھا, اللہ نے ان سے بھی کہا اور آئندہ بھی کہے گا. لیکن آج جو ہم بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو سمجھ لیے اب آپ نے اپنے کو سمجھ لیا ہم سے کہہ رہے ہیں اس وقت.
آپ کو سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا ہوا. یہ سارے جو میں نے بتایا جتنے یا ایھا الناس یا اولی الالباب یا الکتاب کتاب کے اہل یا ایھا الذین آمنوا یا بنی آدم یا بنی اسرائیل یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی، وہ ایک اسپیسیفک لوگ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں گے. لیکن جنرلی یہ مین کائنڈ جو آج زندہ ان سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہ اس دفعہ ایک 14 سال پہلے کہا تھا، اس وقت بھی کہا تھا اللہ نے. اس 14 سال سے کنٹینیوس زندہ لوگوں سے کہتا رہا، اور آج ہم بیٹھے ہوئے زندہ ہیں تو ہم سے کہہ رہا ہے. یہ سمجھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ از ناٹ کہ وہ مر گیا نعوذ باللہ، وہ الحی القیوم ہے، حیات ہے اور قائم ہے. وہ مخاطب کر رہے ہیں، آپ سن نہیں رہے. وہ تو کہہ رہے اس وقت کہا تھا، تو آج آپ سے کہہ رہے آپ سن نہیں رہے، تو یہ آپ کی فالٹ ہے، اللہ کی فالٹ نہیں ہے. آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے. ایک سٹوری جو کون سٹوری سنا رہا ہے، جس کے بھی آپ جا کے درس سن رہے ہیں، وہ آپ کو ایک سٹوری سنایا جا رہا ہے، وہ سٹوری سن رہے ہیں آپ. تو یہ جو لکھا ہوا دکھایا میں نے، یہ آپ قرآن میں جا کے ویریفائی کر لیں. اور یہی نہیں ہے، ابھی بتاؤں میں قرآن میں مشرک کا ذکر ہے، جو مشرک ہیں شرک کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. تو وہ بھی ہمارے لیے ہم دیکھیں، ہم مشرک تو نہیں ہیں، ہم اس میں منافقوں کا ذکر ہے، ان کا میں نے ذکر نہیں ہے، منافقوں کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، نصارہ یہودی مطلب یہودی کا نام سنتے آ رہے ہیں، نصارہ کا ذکر ہے، مددگار نصارہ جسے عیسائی کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. یہ ایک ایز اے ہول اگر میں کہوں تو ایک نفسیات کے اندر ہماری ایک نفسیات ہے. ہم اس کے سارے جمبڑ لپ ہیں، جمبڑ لپ ہے تو ہمارا مکسچر ہیں. اب ہم بنی آدم بھی ہیں، بنی اسرائیل بھی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں، ہم یہودی بھی ہیں، ہم نصارہ بھی ہیں، ہم منافق بھی ہیں، ہم مشرک بھی ہیں، ہم ایمان والے بھی ہیں، اور ہم پورے ہر چیز کا مکسچر ہیں. یہ کلاسیفیکیشن جب کریں، جب آپ کتاب کو فالو کریں گے، اچھا یہ تو میں منافقت لوگ کرتے میں نہ کروں، یہ تو مشرک کرتے میں نہ کروں، یہ یہودیوں کا عقیدہ یہ میں نہ کروں، یہ کتاب سے پتہ چلے گا آپ کو. ہم نے کیا کیونکہ میں پڑھ رہا ہوں صاحب، میں مسلمان ہوں. اچھا پڑھنے سے آپ مسلمان تھوڑی ہو گئے، یا آپ مومن ہو جائیں گے پڑھنے سے. وہ تو کیریکٹر ٹریٹ جو ڈیفائنڈ ہے ویسے ہی لکھا ہوا ہے، جب ویسا ہوگا آپ کے ساتھ جیسے لکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں سمجھیں کہ یہ آج کے دن جو آپ سنیں گے وہ ایکچول اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہوں گی جیسے اس میں لکھا ہے، اس کے بعد آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. مطلب مجھ سمیت کی بات ہو رہی ہے، میں اس پہ ایکسکلوڈڈ نہیں ہوں، آئی ایم اے پارٹ آف اٹ. تو میں صرف بول رہا ہوں کیونکہ میرا اس سے تعلق رہا ہے، تو میں پڑھتا رہا ہوں، سمجھتا رہا ہوں. تو یہ ہے. تو اب ہم آگے چلتے ہیں، یہاں تک تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. کیسے اللہ کلام کرے گا وہ آگے آئے گا، لیکن ابھی دیکھتے جائیے سورہ روم 30 اس کی 20 آیت. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے تخلیق کیا، پھر تم بشر بن کر پھیلتے جاتے ہو. اب یہاں پر پہلے ہمیں ایک آیت میں پتا تھا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو اب یہاں پر چلا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تخلیق کیا تراب، مٹی سے. اب یہ ہماری اب کریشن بتا رہا ہے. اب ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیات میں کہتا ہے، یہ آیتیں ہیں اس کی کہ ہم نے تم سب کو تخلیق کیا تراب سے، مٹی سے، اور تم بشر بن کے تم منتشر ہو جاتے ہو. بشر کا مطلب ہیومن انگلش میں، اور بشر بشیر ہوتا ہے، نذیر ہوتا ہے، بشارت دینے والا بشر. اس طرح ہم سب بشر. تو ہماری تخلیق کا پتہ چلا یہاں پر اس آیت میں کہ تراب مٹی سے ہمیں پیدا کیا. اور بھی جگہ پہ مختلف، لیکن صرف اس وقت میں آپ کو جو فوکس کراؤں گا وہ بشر پہ. آیات میں کہ بشر ہیں ہم لوگ، ہماری سب کی تخلیق بشر ہے، اور ہم منتشر ہوئے ہوئے. منتشر مطلب پھیلتے سب جگہ. یہ اس آیت میں ایک بات پتہ چل گئی. تو کریشن ہماری تراب ہے، مٹی، اور ہم بشر ہیں.